أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولا ومولا الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام سجاد عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس أوتينا ستة وفزلنا بالسبع وأوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات محمد سامعین حضرات، ماتم داران سید الشہداء اور میرے بڑے بھائی، جا بجا بکھری ہوئی دعائے سیدہ، کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس معبود حقیقی نے ہمیں اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے در اہل بیت سے متوسل کر دیا، در اہل بیت کا خادم بنا دیا۔ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے امام کے خطبے کا جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سن 61 ہجری 1 سفر جب امام نے دربار یزید کا خطبہ دیا۔ کون امام؟ یہ وہ امام ہے کہ جو امام العارفین ہے، یعنی بے معرفتوں کا امام نہیں، معرفت والوں کا امام ہے۔ کون امام؟ وہ امام کے جو سید الساجدین ہے، یعنی صرف سجدے کی زینت نہیں بلکہ سجدہ کرنے والوں کی زینت ہے۔ کون امام؟ وہ امام کے جو اصبر الصابرین ہے، یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ جہاں سے دنیا کے صبر کی حدیں تمام ہوتی ہے، وہاں سے امام کے صبر کا کون امام؟ وہ امام کے جو زین العابدین ہے، یعنی صرف عبادت کی زینت نہیں بلکہ عبادت گزاروں کی زینت۔ اور یہاں پر یہ روایت بہت مشہور ہے کہ امام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، شیطان سانپ کی شکل میں آیا، اس نے امام کو دیکھا کہ امام تو اپنے پیشانی کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے، تو وہ یہ کہتا ہوا گیا انا زین العابدین، انا زین العابدین۔ لیکن شیطان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ امام کو لقب دے سکے، یہ لقب شیطان نے نہیں دیا بلکہ یہ لقب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے یہ کیا کہا؟ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ جبکہ پروردگار عالم نے سورہ انبیاء میں تمام انبیاءوں کا ذکر کرنے کے بعد، تمام رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد، تمام اماموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سارے نبی عابدین، سارے رسول عابدین، سارے امام عابدین، مگر چوتھے امام کا لقب زین العابدین۔ اللہ نے سب رسولوں کو عابدین کہا، سب اماموں کو عابدین کہا، سب نبیوں کو عابدین کہا، مگر اس رسول نے جس کی زبان کو اللہ نے کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول کچھ بولتا ہی نہیں
چوتھے امام کے سجدے کی اہمیت ہے اور کسی امام کے سجدے کی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام علی کا سجدہ ہی تو ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کو بچایا ہے۔ اگر امام سجدہ نہ کرتے سب سمجھ رہے تھے کہ یہی خدا ہے، یہی خدا ہے، مگر امام نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد بتایا کہ دیکھو جو سجدہ کرے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ امام نے سجدہ کیا تو اللہ کی وحدانیت کو بچایا، جب امام حسین نے سجدہ کیا تو اللہ کی نماز کو بچایا، نبی کے دین کو بچایا، نبی کے اسلام کو بچایا۔ جب امام علی نے سجدہ کیا تو اس کی توحید بچی، جب امام حسین نے سجدہ کیا تو نبی کی نماز بچی، اللہ کی نماز بچی۔ اچھا جب چوتھے امام نے سجدہ کیا تو کیا بچا؟ مسائل کے فکرے سے آپ کے سامنے فضائل پیش کر رہا ہوں۔ جب چوتھے امام نے سجدہ کیا تو کیا بچا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شمل نے امام حسین کے سر و گردن میں جدائی کی تو تمام دنیا سمجھ رہی تھی، پوری کائنات سمجھ رہی تھی کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی، زمین پر حجت خدا نہیں رہا۔ جب امام کے سر و گردن میں جدائی ہوئی تو زمین کو زلزلے آنے لگے، آسمان کو زلزلے آنے لگے، چاند کو گرہن لگنے لگا، سورج کو گرہن لگنے لگا، ہواؤں میں تلاطم پیدا ہو گیا، فرات کا پانی نے اچھلنے لگا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ زمین پر حجت خدا نہیں رہا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ ایسے عالم میں سید سجاد نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، جیسے ہی امام نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا زمین کا زلزلہ رکا، زمین پر باقی ہو یہ کائنات باقی ہے، جب تک تم اہل بیت ہو یہ زمین باقی ہے، جب تک اس زمین پر حجت خدا ہے یہ کائنات باقی ہے۔ مگر کربلا میں یہ کائنات سمجھ رہی تھی کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی۔ ایسے عالم میں سید سجاد نے سجدہ کیا، کائنات کو معلوم ہوا، زمین کو معلوم ہوا کہ ہاں بھی امامت باقی ہے، آسمان کو معلوم ہوا کہ ہاں بھی امامت باقی ہے۔ امام نے اپنی پیشانی سے، اپنے سجدے سے اس کائنات کو بچایا ہے۔ اور دیکھو کبھی اپنے آپ کو امام کے جیسا نہ کہنا، کبھی ان کو نہ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، ہم ان کے جیسے ہیں، نہ ہم ان کے جیسے نہ وہ ہمارے جیسے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا فریضہ نماز ادا ہوتا ہے، مگر جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو اس کائنات کو زندگی ملتی ہے۔ جب ہمارے سجدے میں ان کے سجدے میں اتنا فرق ہے تو ہمارے نفس میں اور ان کے نفس میں کتنا فرق ہوگا۔ ہم ان کے جیسے نہیں، نہ یہ ہمارے جیسے۔ اس سفر کا مہینہ ہے، کون امام؟ جو سید الساجدین ہے۔ اچھا امام نے یہ خطبہ کب دیا؟ جب امام کو دربار میں لایا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس پوری کائنات میں یزید کی 70% کی حکومت تھی، پوری کائنات میں اس وقت یزید کی 70% کی حکومت۔ ایک سفر جب امام کو قیدی بنا کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاکدار تو امام کو دربار میں لایا گیا۔ کیسا دربار کہ جہاں پر درباری یزید کے تھے، دربار یزید کا تھا، تخت یزید کا تھا، سلطنت یزید کی تھی، حکومت یزید کی تھی۔ 700 کرسی نشین موجود تھے، 700 ایسے افراد جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، نہ جانے کتنے افراد ایسے تھے جو کھڑے ہوئے تھے، جو تماشائی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو ہم نے باغیوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے بغاوت کی ہے ہم نے انہیں قتل کر کر اپنے گھر والوں کو اسیر کر کر لائے ہیں، انہیں قیدی بنا کر لائے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں پر یزید کی حکومت تھی، یزید کا لشکر تھا، یزید کی سلطنت تھی، ایسے ماحول میں سید سجاد کو لایا گیا۔ کیسے کہ جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے
میں خاردار تو جب امام دربار میں آئے، یزید نے ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد یہ کون ہے؟ ابن زیاد نے جب امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا میں علی ابن حسین ہوں، میں علی حسین کا بیٹا ہوں۔ یزید نے ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے کربلا میں جس کے سینے میں نیزے کی علی توڑی وہ بھی علی، وہ بھی حسین کا بیٹا، جس کے گردن پہ تیر چلایا وہ بھی علی، وہ بھی حسین کا بیٹا، جس کو قیدی بنا کر لائے وہ بھی علی، یہ بھی حسین کا بیٹا۔ ابن زیاد نے مولا سجاد سے پوچھا اے علی ہمیں یہ بتاؤ آخر تمہارے بابا کو ہوا کیا تھا جو تمہارے بابا نے تمہارے سب بیٹے اپنے سب بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھے؟ کیا تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ امام سجاد نے ابن زیاد کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے ابن زیاد سن، میرا باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے میرے باپ نے اپنے باپ اپنے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھا۔ اور ابن زیاد سن، میرا باپ اپنے باپ کا نام بھی جانتا تھا۔ اے ابن زیاد تو بھی اپنے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھ لیتا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ دربار یزید کا، دربار یزید کے قائدی امام سجاد، جب امام سجاد آئے یزید نے اپنے خطیب کی طرف اشارہ کیا جو خریدا ہوا خطیب تھا۔ خطیب منبر پر آیا اور آنے کے بعد جتنے پیسے یزید نے خطیب کو دیے تھے ان پیسوں کا حق ادا کرنے لگا۔ کیا جب وہ منبر پر آیا نہ یہ کہ اس خطیب نے صرف خاندان اہل بیت کی بدگوئیاں کی بلکہ خاندان ابو سفیان کی تعریفوں پہ تعریفیں کرتا چلا گیا۔ جتنے پیسے اس خطیب کو دیے گئے تھے ان پیسوں کا حق ادا کرنے لگا۔ جب وہ خطیب اپنی حدوں سے گزرا تو امام سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھال کر اپنی بیڑیوں کو سنبھال کر اس خطیب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، وائے ہو تجھ پہ اے خطیب، تو نے لوگوں کی مرضی خریدنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اے خطیب، اے خادم پہ وائے ہو، تجھ پہ لعنت ہو، تو نے لوگوں کی مرضی خریدنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ امام سجاد خطیب سے مخاطب ہونے کے بعد اب امام یزید کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد کہا یا یزید اذن لی حتی اسعد ھذہ الآباد۔ یزید کی طرف دیکھا مگر اشارہ منبر کی طرف کیا۔ اے یزید کیا اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں؟ اے یزید کیا اجازت ہے میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں؟ میں کہوں گا مولا منبر تھا مگر آپ نے لکڑی کا ڈھیر کہا۔ شاید امام کہے سنو، جس منبر سے ہمارے جد علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ ہمارے جد علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، منبر نہیں ہوتا۔ امام نے یزید سے اجازت مانگی، یزید نے انکار کر دیا، امام کی اس پیشکش کو فوراً منع کر دیا۔ جیسے یزید نے انکار کیا تو جو یزید کے لشکر تھے، جو یزید کے افراد تھے، جو بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے تھے، انہوں نے یزید سے کہا یزید تو اس کو اجازت دے دے، تو تو بادشاہ ہے، تو تو حاکم ہے، یہ سارا لشکر تیرا ہے، مگر یہ قیدی ہے، تو اس قیدی سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے جو اس کو اجازت نہیں دیتا؟ یہ تو باغی ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو کچھ جانتا بھی نہیں۔ اور اے یزید کہ تو نے کبھی دیکھا ہے تو نے کبھی دیکھا ہے کہ اس زمانے والوں نے کبھی کسی قیدی کی بات پر یقین کیا ہے؟ یہ زمانے والے کبھی کسی قیدی کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اے یزید تو اجازت دے دے۔ یزید نے فوراً کہا تم جانتے ہو کہ یہ باغی ہے، تم جانتے ہو کہ یہ قیدی ہے، تم جانتے ہو کہ یہ جاہل ہے، مگر میں جانتا ہوں
یزید نے سوچا کہ اگر اب میں نے اس قیدی کو اجازت نہیں دی، اگر میں نے امام کو اجازت نہیں دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر شک کرنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے، اتنی حکومت رکھنے کے بعد بھی، اتنے سپاہی رکھنے کے بعد بھی، اتنی قدرت رکھنے کے بعد بھی یزید ایک قیدی سے ڈر رہا ہے، ایک قیدی کو اجازت نہیں دیتا۔ یزید نے نہ چاہتے ہوئے بھی امام کو اجازت دی۔ بس جیسے ہی امام کو اجازت ملی، امام اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھال کر، اپنی بیڑیوں کو سنبھال کر منبر پر اس طریقے سے پہنچے کہ جیسے کوئی میدان کارزار سے فتح کر کے آ رہا ہو۔ امام منبر پر گئے اور جانے کے بعد لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، جو مجمع وہاں پر جمع تھا، امام ان کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس، اے لوگو، اوتینا ستہ، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، وفضلنا بسبع، اور اللہ نے ہمیں تم پر 7 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے، واوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اوتینا الحلم، اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا، اوتینا السماحۃ، اللہ نے ہمیں سماحت عطا کی، اوتینا الفصاحۃ، اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی، اوتینا الشجاعۃ، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی، اوتینا المحبۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ لوگوں کی طرح مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ امام نے یہ نہیں کہا اوتینا المحبۃ فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں نہیں، مومنوں کے دلوں میں، جو بھی مومن ہوگا اس کے دل میں ہماری محبت ہوگی۔ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ بس سب چیز چھوڑتے ہوئے 2 بات اور اس کے بعد رکھتے مسائل، امام خطبہ دے رہے ہیں، امام نے بتائی کہ 6 چیزیں عطا کی، پھر اس کے بعد امام مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں تم پر 7 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے۔ کیا 7 چیزیں؟ اللہ، جناب حمزہ ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے، علی مرتضیٰ ہم میں سے ہے، فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے، جناب حسنین ہم میں سے ہے۔ جب امام اپنا تعارف کرا چکے کہ یہ 7 چیزیں ہیں جو تم پر ہمیں فضیلت دیتی ہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ آخر یہ قیدی ہے کون، جو قیدی ہونے کے باوجود بھی، جو ہتھکڑیوں میں ہونے کے باوجود بھی اتنی بلاغت کے ساتھ، اتنی شجاعت کے ساتھ خطبہ دے رہا ہے، آخر یہ ہے کون؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ باقی ہے، مگر یہ اسلام کی عظیم شخصیتوں کو اپنے سے کیوں منسوب کر رہا ہے؟ آخر یہ ہے کون؟ جب امام نے لوگوں کی طرف دیکھا، امام کو محسوس ہوا کہ شاید یہ مجھے جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ جب امام نے لوگوں کی طرف دیکھا، لوگوں کی طرف دیکھنے کے بعد کہا من عرفنی فقد عرفنی وانباتہ وحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب اور نسب بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا، ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، اے لوگوں میں مکہ و منا کا رہنے والا ہوں، انا ابن
لیے چلتے تھے تاکہ توحید رسالت ہو سکے۔ میرا دادا علی اس لیے رسول سے آگے چلتا تھا تاکہ رسول کی حفاظت ہو سکے۔ امام لوگوں سے مخاطب ہے، مخاطب ہونے کے بعد اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو عراق کا تجربے کار سوار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مکہ و مدینے کا سردار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مشرکوں کے دلوں کو نابود کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کافروں کو قتل کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مشرکوں کو قتل کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو میرا مولا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہم سب کا مولا ہے۔ جب امام یہ تعارف کرا چکے، جب امام اپنا تعارف کرا چکے، اب امام نے یزید کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید سے کہا، اے یزید، یہ جو فضیلتیں ہیں یہ سب فضیلتیں میرے دادا علی مرتضیٰ کی ہے، تیرے دادا ابو سفیان کی نہیں ہے۔ امام تعارف کرا رہے ہیں، پھر اس کے بعد امام نے نام لینا شروع کیا۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ جب امام یہ خطبہ دے رہے تھے، بس آخری بات پر ختم ہوا تو یزید نے ایک سیاسی چال چلی۔ یزید جانتا تھا کہ جب تک یہ اللہ کا ذکر نہیں سنتے، جب تک یہ خاموش نہیں ہوتے، یزید نے اپنے مؤذن کی طرف اشارہ کیا۔ مؤذن گلدستہ اذان پر آیا، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام خاموش ہوئے اور خاموش ہونے کے بعد کہا اللہ اکبر علی کل شیء، بے شک اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا میرا یہ جسم، میرا یہ خون، میری یہ روح، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے اس مؤذن کی طرف اشارہ کیا، اے مؤذن خاموش ہو جا۔ جیسے ہی رسول کی رسالت کی گواہی دی، امام نے مؤذن کو خاموش کیا اور کرنے کے بعد یزید کی طرف دیکھ کر کہا آ یزید ھذا محمد جدک جدی، اے یزید بتا یہ محمد تیرا نانا ہے، محمد میرا۔ یہ محمد تیرا نانا ہے، یہ محمد میرا نانا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ محمد تیرا نانا ہے تو تو جھوٹ بولتا ہے، محمد ہمارا نانا ہے۔ امام خطبہ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد امام نے کہا اے یزید، تو سمجھتا ہے تو نے میرے بابا کو قتل کر دیا تو جیت گیا، تو نے میرے بھیا علی اکبر کو قتل کر دیا تو جیت گیا، تو نے میرے چچا عباس کے بازو قلم کر دیے تو جیت گیا، تو نے قاسم کے لاشے کو ٹکڑوں میں پامال کیا تو جیت گیا، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قائدی بنا لیا تو جیت گیا، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قائدی بنایا تو سمجھ رہا ہے کہ جیت گیا۔ اے یزید سن، جب تک ہمارے نانا کا نام عذابوں میں آتا رہے گا، سمجھ لینا یزید مرد آباد، حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ تو نے ہمیں قائدی بنا لیے تو جیت گیا۔ ہم کربلا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم سلامت رہے، ہم کربلا میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں اکبر کی جوانی دینی پڑ جائے گا مگر نانا کا دین باقی رہے۔ ہم کربلا میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں چچا عباس کے بازو دینے پڑ جائے مگر نانا کا دین سلامت رہے۔ ہم اپنے جان کی حفاظت کے لیے کربلا میں نہیں آئے بلکہ ہم اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ بس عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب تمام انصار و اقربا شہید ہو چکے، امام یک و تنہا رہ گئے۔ جب شام غریبہ آئی، امام کی امامت کی وہ پہلی شام تھی
جس شام کا نام ہے شام غریبہ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام جب منصب امامت پر فائز ہوئے تو امام نے سب سے پہلا حکم یہ دیا، اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی ماں کو یہ حکم دیا کہ وہ ننگے سر خیمے سے باہر چلے جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب انہیں اسیر کر لیا گیا، امام سجاد کو قیدی بنا دیا گیا اور یہ قافلہ میدان کربلا سے گزرنے لگا۔ جب امام سجاد کی نظر اپنے بابا کے جسم پر پڑی تو امام سے رہا نہیں گیا، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ جب جناب زینب نے سید سجاد کی طرف دیکھا تو جناب زینب کیا دیکھتی ہے کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو پشت ناکہ سے گرا دیا، جیسے مولا عباس کربلا کے میدان میں اسب باوفا کی پشت سے آئے تھے، امام کے ہاتھ مولا کے ہاتھ موجود نہیں تھے، چہرے کے بل زمین پر آئے تھے۔ ایسے ہی جناب زینب جب پشت ناکہ سے آئی تو جناب زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، جناب زینب چہرے کے بل زمین پر آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جناب زینب سید سجاد سے آ کر کہتے ہیں، بیٹا سجاد، ارے اپنے آپ کو سنبھالو، آپ امام وقت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جسم سے روح نکل جائے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، ارے آپ ہی بتائیے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا گرم ریتی پر پڑا رہے۔ پھوپھی اماں، کمال نے جس لاشوں کو دفنا دیا گیا مگر میرے بابا کا جسم گرم ریتی پر پڑا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس مجھے ایک روایت پڑھنی ہے اور اس کے بعد ختم دعا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب سید سجاد کو تمام اسیروں کو آزاد کر دیا گیا، یزید جناب سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا، سجاد اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو یہیں پر ٹہل جاؤ یا مدینے واپس چلے جاؤ۔ جناب سید سجاد اپنے قافلے کو لے کر مدینے میں آئے۔ جیسے ہی مدینے کے باہر آئے، امام سجاد نے بشیر سے کہا، اے بشیر جاؤ، جا کر اعلان کر دو۔ جیسے بشیر نے مدینے میں اعلان کیا، اے مدینے والو، حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا، اے مدینے والو، حسین کی بہنیں آ گئی۔ جیسے محمد حنفیہ نے سنا، محمد حنفیہ گھوڑے کے پشت پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد مدینے کے باہر آئے، کیا دیکھا کہ حسین کی بہنیں کو نظر نہ آئی۔ ارے جناب محمد حنفیہ نے دیکھا ایک ضعیف ہے کہ جس کی کمر خمیدہ ہے، جو اپنی کمر کو پکڑے ہوئے ہے، جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ محمد حنفیہ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، ضعیف، ارے کیا تم نے شہزادی زینب کو دیکھا ہے؟ جناب سجاد کہتے ہیں، چچا حنفیہ، ارے زینب کو بازار شام میں لے جایا گیا۔ اے چچا حنفیہ، ارے شرابیوں کا مجمع تھا، میرے پھوپھی ننگے سر تھی۔ جیسے محمد حنفیہ نے سنا، اپنے آپ کو پشت اسب سے گرا دیا۔ جناب محمد حنفیہ زمین پر آئے، مولا سجاد نے جناب حنفیہ کے سر اپنے زانوں پر رکھا۔ بس آخری بات اور ختم دعا، جناب سید سجاد نے جناب حنفیہ سے کہا، اے چچا حنفیہ، اپنے آپ کو سنبھالو، ہم گھر جا کر گریا کریں گے۔ ارے جناب حنفیہ نے سید سجاد کی داڑھی پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا، اے ضعیف، آپ کون ہو جو مجھے چچا چچا کہہ رہے ہیں؟ جناب سید سجاد فرماتے ہیں، اے چچا حنفیہ، اپنے نہ پہچانا، ارے میں حسین کا بیٹا سجاد۔ جناب حنفیہ کہتے ہیں، اے بیٹا سجاد، ارے تم تو بھی نوجوان ہو، یہ کمر کیسے خمیدہ؟ جائے بیٹا سجاد، یہ داڑھی کے بال کیسے سفید؟ مولا سجاد فرماتے ہیں، اے چچا حنفیہ، ارے آپ نے صرف سنا کہ میری شہزادیوں کو شرابیوں کے دربار میں لے جایا گیا، آپ پشت ناکہ سے زمین پر آئے۔ اے چچا حنفیہ، سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری پھوپھیاں ننگے سر، شرابیوں کا مجمع منادے ندا دے رہا تھا، حاضری ام کلثوم، حاضری زہرا۔
إنا لله وإنا إليه راجعون